حافظ صاحب، آپ سے میرا آج کا آخری سوال ہے. ہماری کلاس میں ایک بچے کو مانیٹر بنایا گیا، لیکن کوئی بچہ اس کی بات مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ آپ تو نہیں ہے؟ نہیں، تو میں مانیٹر تو نہیں. اچھا، آپ کو مانیٹر بننا پسند ہے؟ پسند تو بہت ہے. اچھا دیکھیں، مانیٹر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو مانیٹر بناتے ہیں کلاس میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بیسیکلی لیڈر بنا رہے کلاس کا، ہے نا. وہ ایک لیڈر کا رول پلے کر رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ایسے چھوٹے اسٹیج پہ، اسکول لیول پہ، کوچنگ لیول پہ، اور اپنے انسٹیٹیوٹ میں جب آپ مانیٹر بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، تو آپ میں شروع سے ہی لیڈرشپ کی ایک اسکل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور شروع سے ہی آپ کے اندر وہ کریکٹر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ایک لیڈر کا کریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جیسے کہا کہ بات نہیں مانتے، تنگ بھی کرتے ہیں نا، ٹونٹ بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پریشان بھی کرتے ہیں. تو اب وہ کیا کریں؟ اس کو آپ یہ کہیے گا یا ویڈیو یہ دکھا دیجیے گا کہ اس سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے جو زمانے کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، جو پرابلمس کو فیس کرتا ہے، جو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، جو ہمت سے کام کرتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے. آپ اسپیچز بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسپیچز میں شعر بھی بڑے پڑھتے ہیں. تو وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا، تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑا دے گی. مجھے آپ کا دوست ہے نا مانیٹر صاحب، کیا کہیں گے بھائی، یہ جو آپ کی بات نہیں سنی جاتی، آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ تو آپ کو اونچا اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے، جو ہوا چل رہی ہے آپ کو اونچا اڑانے کے لیے. یہاں آپ باتیں سن لیں گے، یہاں آپ اپنے آپ کو اگر اسٹرانگ کر لیں گے، تو آگے جا کے کیا ہوں گے؟ آپ اسٹرانگلی لیڈرشپ کا جو رول ہے اسے ایکٹیولی اور اسٹرانگلی کیا کر سکیں گے؟ پلے کر سکیں گے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے تمام سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے، اور میں بہت خوش ہوا ہوں. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تو لیڈر کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کی بات کو مانتے ہوئے اپنی بات بھی منوا سکے، اور غصہ نہ کرے، اور جتنے بھی مشکلات ہو ان کو ہینڈل کر سکے. زبردست، ماشاءاللہ. پہ مجھے ایک شعر یاد آیا. ہاں بالکل سنائیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل سنائیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ جب اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے انڈر میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ان کی طرح رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ فیل نہیں ہونے دیتا کہ جو ہے نا میں بہت بڑا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے کمپینینس کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کوئی اگر نیا شخص آتا، اجنبی شخص آتا، کوئی مدینے کے باہر کا شخص آتا جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو وہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑی سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں. ہاں، صحابہ کرام اپنی طرف سے پوری رسپیکٹ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا پروٹوکول ہوتا ہے وہ دیا کرتے تھے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار تھا، آپ کا جو اسٹائل تھا، آپ کا جو وے آف لائف تھا، آپ کی جو لیڈرشپ کا جو اسٹائل تھا، وہی تھا کہ آپ سب کے ساتھ مل کر رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ ایک دن بہت بڑے لیڈر بنیں گے انشاءاللہ. یعنی اگر ہم لیڈر ہیں تو ہمارے پاس رسپانسبلٹیز بھی بہت زیادہ. بالکل ایسا ہے. اور ناظرین، اب اجازت چاہوں گا محمد شریم اور حافظ احمد صاحب کی طرف سے. اللہ نے کے بعد ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.